تو پہلے دور کے اندر لوگ مذاق کیا کرتے تھے دین کے ساتھ. پہلی قوموں نے دین کے ساتھ مذاق کیا, اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. جس طرح فرمایا یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم. یحذر المنافقون, ڈرتی ہیں یہ منافق لوگ, اوپر سے ایمان کا دعویٰ کرنے والے, اندر سے اسلام کے خلاف بھڑکنے والے, اسلام کے خلاف دشمنیاں کرنے والے, اسلام کو مٹانے کی کوششیں کرنے والے. فرمایا یہ دل ہی دل میں یہ بات میں کرتے بھی ہیں کہ ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اپنے نبی میں کوئی صورت کوئی آیت نازل کر دے, ہمارے دلوں کے ہاتھ واضح کر دے. ہم اندر سے اسلام کے خلاف ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کریم ہمارے بارے میں بدلا دے. قل استہزئوا, کہہ دیجئے استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون. فرمایا کہہ دیجئے یہ تو مذاق ہے, ایمان بھی لاتے ہو اور اسلام کے خلاف بھی کوشش کر رہے ہو, یہود و نصارہ کا ساتھ دے رہے ہو. میرے پیغمبر یہ تو یہ کوشش کر رہی ہے کہ ایسی صورت پیدا نہ ہو, ہماری اندر کی کیفیات ظاہر نہ ہو, لیکن اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مخرج ما تحذرون. اللہ ان کے اندر کی حالت کو جس سے وہ ڈر رہی ہے اسے ظاہر کرنے والا ہے, القریب ظاہر ہونے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, اور اگر آپ ان سے سوال کریں پوچھیں, لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ, کہ یہ جو عمل ہوا ہے تم نے یہ باتیں کی ہیں. اگر ان کی کوئی بات ظاہر ہو جائے نا, اب ان کا معذرت دیکھیں, معذرت کس طرح کہ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ یہ عمل تم نے کیوں کیا ہے, یہ بات تم نے کیوں کی ہے. اس طرح سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے اندر ایک مجلس کے اندر ایک منافق تھا, مسلمانوں کی مجلس میں موجود تھا. اب اس کی زبان سے کیا نکلا دیکھا, کہنے لگا جناب ہم اپنے کاریوں کو دیکھتی ہیں, اشارہ کیا تھا, اصحاب رسول کو کی طرف اشارہ تھا, ان کو دیکھتی ہیں, ان سے بڑھ کر ہم نے پیٹ کے پجاری نہیں دیکھے ہیں. نمبر 2, زبان کے ٹوٹے نہیں دیکھے ہیں, اور لڑائی کے اندر بزدل اور بھاگنے والے ہم نے نہیں دیکھے ہیں. دوسرا شخص بھی موجود تھا جو مخلص تھا, اس نے کہا اپنی زبان کو بند کر, تو سب سے بڑا جھوٹا ہے, سب سے بڑا منافق ہے, تو اس اصحاب رسول کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے, بکواس بند کر. یہ بات پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. انہوں نے کہا حضرت یہ تو ہم نے ویسے ہی مذاق میں یہ بات کی تھی, بات ظاہر ہوئی, بات دوسری طرف لے گئی. جناب ہم نے وہ مذاق کیا تھا, دل لگی کی تھی
طرف سے یہ آیات اتری، فرمایا والا انسان تہم لیقولن انما كنا نخوض ونلعب، جب ان سے کہا جائے کہ آپ یہ کیا عمل کیا، کیا بات کی آپ نے، یہ تو کیا آپ نے غلط بات کی ہے، بکواس کیا کیا آپ نے، تو کہتے ہیں انا نخوض ونلعب، ہم تو خوش طبعی کر رہے تھے، ہنسی اور مذاق کر رہے تھے۔ آج کے دور میں بھی یہ جو گالی گلوچ دیتے ہیں لوگ نا یا تنقید کرتے ہیں، تو کہا جائے کیا کرتے ہو بھائی، یہ کیوں گالی دی؟ بھائی ہم تو مذاق کرتے ہیں، ہم تو مذاق کرنے والے، انہوں نے بھی کہا ہم تو مذاق کرنے والے ہیں۔ قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، فرمایا کیا تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کرنے والے؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تحقیق آج تم معذرتیں کر رہے ہو، تم نے کفر کے ایمان کے بعد کفر کر دیا ہے۔ ایمان اقرار کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا نام ہے، اور تم نے دین کے شعار کا مذاق اڑایا، گویا کفر کر دیا۔ آج دین کے ساتھ مذاق ہو رہا، مساجد کے ساتھ مذاق ہو رہا، دینی لوگوں کے ساتھ مذاق ہو رہا۔ کوئی داڑھی رکھ لے تو ہم اس کو کہتے بڑے مولوی بن گئے ہو، نماز پہ لگ جائے تو بڑے نمازی بنتے ہو۔ یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ یا مساجد کے اندر ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ جس سے لوگ مسجد میں آنے سے ڈرتے ہو، یہ مساجد کا احترام نہ رہے تو مساجد کی بے حرمتی اور تمسخر اور مذاق ہو۔ اور مساجد کے اندر خاموشی اختیار کرنے کا حکم ہے، یہاں پہ جھگڑے فساد ہو۔ فرمائیے مسجدوں کے ساتھ مذاق۔ اور اسی طرح سورہ نساء کے اندر فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور تحقیق نازل کیا تمہارے اوپر کتاب کو کہ ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ تم اللہ کی آیات کو سنو، یعنی سننے سے مراد ایمان لے آؤ، عمل میں لاؤ، یکفر بہا، تم نے اس کا انکار کر دیا، عمل اپنے عمل کے اندر نہیں لایا اللہ کے حکم کو، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور اس کے ساتھ مذاق کر لیا۔ اعراض کرنا اور پھر مذاق کرنا یہ کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ انکار اس صورت میں ہے کہ اللہ کی آیات کو مانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، اور مذاق اس صورت میں ہے اس کے خلاف عمل کرتا۔ اور پھر فرمایا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، فرمایا وہ لوگ جو دین کا مذاق اڑا رہی ہیں، جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہی ہیں، آپ ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ جب آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، آپ بھی اسی طرح ہو جائیں گے، یعنی جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ ایسے لوگوں سے اٹھ کے چلے جاؤ جب تک وہ دین کا مذاق اڑا۔ اور پھر فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ منافقوں کو اور کافروں کو جہنم کے اندر جمع کرے گا، کیونکہ دنیا میں جمع تھے، دنیا میں اسلام کے خلاف جمع تھے۔ منافق کا بھی یہی ارادہ ہے، سوچ ہے، نظریہ ہے کہ اسلام مٹ جائے، اور کافر بھی یہ چاہتا ہے کہ اسلام مٹ جائے۔
گویا دین کے ساتھ مذاق کرنا یہ تو پہلے دور میں کافر کیا کرتے تھے، منافق کیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں دین کتنا مظلوم ہو چکا ہے، سنتیں کتنی مظلوم ہو چکی ہے۔ شادی بیاہ کے اندر ہماری کتنی سنتوں کو ہم زندہ کرتے ہیں۔ ایک نکاح کے علاوہ، ولیمے کے علاوہ اور کتنی سنتیں ہم ادا کرتے ہیں۔ نکاح بھی پڑھ لیا اور ولیمہ بھی اپنی عزت کے لیے دیا، اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کر نہیں دیا۔ پچھلے جمعے میں بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ اس ارادے کے ساتھ ولیمے والی سنت کو ادا کرنا کہ لوگ آئیں گے اور ساتھ پیسے بھی دیں گے، یہ ایک قسم کا سود آتا ہے۔ علماء نے اسے سود لکھا ہے۔ کسی کے ساتھ تعاون اس نیت کے ساتھ کیا جائے کہ وہ بھی میرے ساتھ کرے۔ آج دیکھیں ہماری خمیاں شادیاں دیکھیں، کسی کے جنازے پہ جاتے ہیں، قبریں کھودنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر آج ہم نہ کریں گے کل ہماری قبر کھودنے کے لیے بھی نہیں آئیں گے۔ آج ہم ان کی شادیوں پہ نہ جائیں تو کل ہماری شادیوں پہ بھی نہیں آئیں گے۔ بعض لوگوں کا تو یہ ارادہ ہوتا ہے کہ فلاں تو رشتہ دار کی شادی ہے، اتنے پیسے ہم نے انہوں نے دیے تھے، ہم نے واپس لوٹا، 1000 روپے دیا تھا تو ان کے بچی کی شادی ہے تو 1000 روپے، 500 روپے دے۔ گویا سنت سمجھ کر ہم نے یہ عمل نہیں کیا، بدلہ سمجھ کر۔ تو دین اور شعار کے ساتھ ہم نے مذاق کیا ہے۔ یا دینی لوگ ہمارے معاشرے میں کتنی عزت والے ہیں، خود ہی سوچو۔ منسٹر آ جائے، ایم پی اے آ جائے، ادنا سے ادنا آدمی، اعلیٰ سے اعلیٰ آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا اس کے احترام کو۔ کوئی دینی آدمی آ جائے، قرآن پڑھنے پڑھانے والا آ جائے تو ہمیں کوئی اس کی عزت پیاری نہیں ہوتی، نہیں ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو دینی لوگوں کا یا شاعر اللہ کا کتنا احترام ہے، کتنی عزت ہے ہمارے نزدیک۔ گویا اسلام کو ہم نے کیا سمجھا ہے، کتنا اس کا احترام کیا ہے، کتنی عزت کی ہے۔ مظلوم ترین طبقہ ہے تو دینی طبقہ، دینی لوگ ہیں۔ سنتیں آج پامال ہو رہی ہیں، اللہ کے حکم ٹوٹے جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ جس طرح سورہ آراف کے اندر آتا ہے، سورہ آراف فرمایا وَسَأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ۔ اللہ کریم نے اصحاب صف کا ذکر کیا ہے۔ یہ قوم ایلا یا ایلات تھی، ایک قوم جو دریا کے کنارے آباد تھی۔ اللہ کی طرف سے وہ حکم تھا کہ ہفتے کے دن میں عبادت کرنی ہے، صرف اللہ کو یاد کرنا ہے، عبادتوں میں وقت گزارنا ہے۔ یہ جو تجارت ہے مچھلیاں پکڑنا، یہ اس دن تمہیں ممنوع ہے، تمہارے لیے مچھلی نہیں پکڑنی۔ اب اللہ کی طرف سے یہ آزمائش تھی کہ جس دن وہ مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، ہفتے والے دن، اس دن بہت زیادہ مچھلیاں آ جاتی۔ اب یہ آزمائش ہے، اب اس کا ایمان کا اللہ کریم نے امتحان لیا، لیکن انہوں نے ہیلا کیا، اللہ کے دین کے ساتھ، حکم کے ساتھ مذاق کیا کہ جمعے والے دن انہوں نے جال لگا لیے، ہفتے والے دن جب مچھلیاں آئیں تو جالوں میں پھنس گئی، یا ایسے دروازے بنائے ہوئے تھے، حوض بنائے ہوئے تھے، مچھلیاں جب حوض میں آتی دروازے بند کر لیتے دریا ہی کے اندر، اور اتوار والے دن جا کے پکڑ لیتے۔ کہتے کہ ہم نے ہفتے والے دن تو نہیں پکڑنا، اتوار والے دن پکڑا۔ فرمایا اللہ کریم نے جب انہوں نے یہ کام کیا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ
ينهون عن السوء. فرمایا اللہ کریم نے جب انہیں یاد دلانی کروائی جاتی اللہ کے حکم کی، انہوں نے اس کو پسے پش ڈال دیا، بلا دیا اللہ کے ذکر کو، اللہ کے حکم کو بلا دیا، اور صرف دنیاوی فائدہ دے کر ہیلے اور بہانے کے ساتھ آج ہماری معذرتیں، ہمارے جو دین کے اندر معذرتیں ہیں، آپ دیکھیں بھائی نماز کیوں نہیں پڑھ سکی، بھائی کام کو گیا، بھائی آپ نے بیٹے کی شادی کی ہے، اس میں ڈول ڈبکا کیوں کیا، لوگ کیا کہیں گے، اس وجہ سے معذرتیں، بہانے ہمارے. تو اللہ کریم نے فرمایا ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ان برے عمل سے لوگوں کو منع کرتے تھے، یہ عمل نہ کرو، یہ اللہ کی نافرمانی والا عمل ہے. 3 طبقے بن گئے، ایک طبقہ کرنے والا، ایک روکنے والا، ایک خاموش تھا. خاموش لوگ جو یہ اپنی اپنی قبر میں جاتا ہے جی، یہ برے عمل کر رہے ہیں نا، ہم خاموش ہیں. جو درمیانہ طبقہ تھا نا، یہ سب سے بڑا مجرم ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ برے عمل کر رہے ہیں، تو عذاب جب آتا ہے تو برابر آتا ہے. اب اللہ کریم سے کی طرف سے عذاب آیا، اللہ کریم نے فرمایا کہ جب ان پر عذاب آیا فلما عتوا عما نهوا عنه، اللہ کریم نے فرمایا جب انہوں نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، اللہ کے حکم کو توڑا اور وہ عمل کرتے رہے جس سے اللہ نے منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہے، انہوں نے کیا. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ کریم نے فرمایا ہو جاؤ ذلیل اور خوار بندر، بندر بن جاؤ. دوسرے مقام پہ فرمایا خنزیر بنا دیا، انہیں بندر بنا دیا، ان کی شکلیں تبدیل ہو گئی. 3 دن تک وہ زندہ رہے، اس کے بعد وہ مر گئے. فرمایا لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ بندر جو ہے ان کی نسل ہے. بندر اس دور میں اللہ نے بندر جو بنایا ہے، گویا بندر اس سے پہلے بھی تھے. یہ بندر بنانا، شکلوں کو تبدیل کرنا، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. جس اللہ نے آپ کو جسم و جان دیا، عزتیں دی ہیں اور جوانیاں دی ہیں، تو اللہ کریم اگر عذاب بھیجے تو ان کو بگاڑ کے رکھ دے گا. تو اس لیے اللہ کی سے دعا ہے اللہ قرآن و سنت کی سچی تعلیمات پہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.